میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اگر بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں ضروری ہے، میں بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومتیں کیوں ضروری۔ آج بلوچستان میں، اور معذرت کے ساتھ بتا دوں، یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا اور نہ اب یہ ایم کیو ایم کا میٹر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ بلوچستان میں آپ جائیں، جب ہماری پاک فوج جو نیشنل ایکشن پلان ہے ان کا 10 سال پہلے والا، 15 سال پہلے والا، جب وہ اپنی ساری کے پی آئیز کو ڈسکس کرتے ہیں میٹنگوں کے اندر، بتاتے ہیں کہ فوج نے کیا 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 کچھ کر لیا، اسی کے پی آئیز میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کے کام کریں گے۔ جب اس کی باری آتی ہے اور بلوچستان کی باری، میں بلوچستان کی مثال دوں، اب بلوچستان میں جو منتخب نمائندہ ہے ایم این اے، اس کا جو حلقہ ہے وہ اگر اپنے حلقے میں ایک کونے سے سفر شروع کرے تو اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے میں 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے، گاڑی پہ، پیدل نہیں، 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے۔ ایک حلقے میں 3 انٹرنیشنل بارڈر لگتے ہیں ان کے، ایک ایم این اے کے حلقے میں۔ کیسے ایک ایم پی اپنے حلقے میں سفر شروع کرے 24 گھنٹے میں پہنچتا ہے؟ کیسے، ہاؤ آن دس ارتھ دس از پاسبل کہ ایک ایم این اے اور ایم پی تمام علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے؟ جبھی لوگ اپنی نامحرومیوں کو نہ دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر تنگ آ کر آج جو ہے وہ پہاڑوں پر بندوق لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، لوگ دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب اگر وہاں پر کوئی لوکل گورنمنٹ ہوتی، ہر یونین کونسل پہ، ہر پہاڑ پہ، ہر وادی میں، ہر صحرا ریگستان میں، ہر دریا کے کنارے لوکل نمائندے ہوتے، ان کو ڈائریکٹ فنڈ مل رہے ہوتے، ان کو پیسے مل رہے ہوتے، ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا، پھر کوئی ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ نہیں جاتا، پھر ان کی گریونسز جو 99% گریونسز ہے گراؤنڈ پر حل کر دی جاتی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جو نظام ہے ہمارے ملک کا نظام، موجودہ نظام، یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، بدل لوگ پیدا کر رہا ہے، بدل انسان، بدل پاکستان سے بدل پاکستانی پیدا کر رہے ہیں۔ اور جب ایسے بدل پاکستانیوں کی کچھ تعداد ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ حکومتیں اسی فوج کو آواز لگاتی ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آپ اس سے لڑائی کرو۔ 70 سالوں سے ہم اپنی فوج کو اپنے لوگوں سے لڑا رہے ہیں، لیکن اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ بھائی یہ اس ملک میں ہم نے نظام کون سا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے اتنے بدل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ دس از دی مدر آف آل ایول۔ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ہم یہی کرتے رہیں گے، لوگ بدل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم اپنی فوج کو انگیج کرواتے چلے جائیں گے۔ تو میں پاکستان کی فوج کی قیادت کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم بزن کر رہے ہیں؟ پاکستان کے آج کے نظام میں وفاق سے صوبوں کو ڈویزیبل پول کے نام پر، این ایف سی ایوارڈ کے نام پر سارا پیسہ صوبوں کو مل جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور وہ صوبوں میں وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے چاروں وزراء اعلیٰ کے پاس وہ پیسے، اختیار، وسائل آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو جاتے ہیں۔ اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، کوئی نظام ہی نہیں ہے، ٹاؤن میں نہیں جا رہا، یونین کونسل میں پیسے نہیں جا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال دی بلوچستان کی۔